بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی مکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے قریبی علاقہ میں تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتقال کی خبر سنتے ہی تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے انور سے کپڑا ہٹایا، اسے بوسہ دیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ زندگی میں اور اس دنیاوی زندگی کے بعد بھی کتنے پاکیزہ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی کے ساتھ سقیفہ بنی سعدہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں تمام انصار مسئلہ خلافت طے کرنے کے لیے جمع تھے۔ یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو شروع کی۔ اس دوران انہوں نے قرآن کریم کی وہ تمام آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تمام احادیث جو انصار کی فضیلت سے تعلق رکھتی تھیں سب بیان کر دیں، اور فرمایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر لوگ ایک راستے پر چلتے اور انصار دوسرے پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کا راستہ اختیار کرتے۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سعد، آپ بھی جانتے ہیں کہ مجلس میں جس میں آپ بھی موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت کے حقدار قریش ہوں گے۔ لوگوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ قریش کے نیک افراد کے تابع ہوں گے، اور جو بدکار ہوں گے وہ بدکاروں کے تابع ہوں گے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سچ کہتے ہیں، اب ہم وزیر ہوں گے اور آپ امیر یعنی خلیفہ۔ مسند احمد حدیث نمبر 18۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم